میرا نام مہتاب مصطفیٰ ہے اور میں رائٹ ہیومن رائٹس کمیشن میں ایز اے میڈیکل ونگ ممبر ہونے کے ساتھ ساتھ جوائنٹ سیکرٹری کے طور پر اپنا کردار ادا کر رہا ہوں. تو آج کے دن پہ میں آنے والے تمام موجود مہمانوں کو یہ نام کی گہرائیوں سے ویلکم کہتا ہوں اور آپ سب لوگوں کے آنے کی تشریف ہونے کے لیے بہت شکریہ. تو اس محفل کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر جس کے لیے میں اسٹیج پہ دعوت دینا چاہوں گا حافظ لقمان صاحب کو کہ وہ آئے اور دعوت قرآن پاک ہم سب لوگوں کو سنائیں. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. جزاک اللہ. تلاوت قرآن پاک کے بعد ہمارے دلوں کو نعت رسول مقدس سے منور کریں گے عثمان سعید. عطا دیا
صدقہ عطا دنیا میں کیوں. ذکر خداوندی کے بعد ہم سالانہ اجلاس کے سیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے خدائے ذوالجلال آج اس نے مسلموں کو پیدا کیا، خلق کیا اور اس زمین پر یہ فضل بخشا کہ ہم الائٹ ہیومن رائٹس کمیشن کے پلیٹ فارم کے ذریعہ سے اپنی خدمات کو سر انجام دے سکیں. اور آج اس سالانہ اجلاس میں جو سالانہ کارکردگی کی رپورٹ جو تمام ونگز کی پیش کی جانے والی ہے، میں آپ سب کا دل سے لائٹ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. خصوصاً ہمارے دور سے آئے قابل احترام مہمان بھگوان پور سے، شادق آباد سے، چولستان سے اور لیاقت سٹی سے آنے والے تمام معزز مہمانوں کو ونس اگین خوش آمدید کہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہم زوردار تعلیم کے ساتھ تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس بات کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الائٹ ہیومن رائٹس کمیشن کی جو سالانہ کارکردگی ہے، جس پر تمام ونگز کے بھائی حضرات بات چیت کریں گے، اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں گے. تو میں سب سے پہلے میڈیکل ونگ کی کارکردگی 2023 کی رپورٹ کو پیش کرنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں جوائنٹ سیکرٹری مہتاب مصطفیٰ سے کہ وہ آئیں گے اور میڈیکل ونگ کارکردگی رپورٹ 2023 کو پیش کرنے والا ہوگا. زوردار تعلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ صاحب نے ذکر کیا بھی کہ ہم آج اس محفل میں اپنی تمام پورے سال میں ہونے والی ایکٹیویٹیز اور کارکردگی کا ذکر کریں گے. تو میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ میڈیکل ونگ کی کارکردگی 2023 کی ڈیٹیل میں بتانا چاہوں گا. تو بتانے سے پہلے میرے ذہن میں ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کا شعر آ گیا، منزل سے آگے بڑھ منزل کی تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر کی تلاش کر. اسی جذبے کو دل میں رکھتے ہوئے ہماری تمام ڈپارٹمنٹس کے لوگ، جس میں میڈیکل ونگ کے لوگ ہیں، سوشل ویلفیئر کے لوگ ہیں اور اسی طرح لیگل سپورٹ کے لوگ ہیں، LIT پلیٹ فارم کے نیچے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور ہر سال آنے والے سال ہماری پرفارمنس پچھلے سال سے بہتر ہوتی جا رہی ہے الحمدللہ. تو سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا آپ سب لوگوں کے ساتھ ہمارے پچھلے سال 2023 میں کیے جانے والے تمام میڈیکل کیمپس کے حوالے سے. 2023 میں ہم نے جو بھی میڈیکل کیمپس کیے ان کی تعداد 4 رہی، اور جس میں مختلف علاقہ جات، جس میں مختلف توبہ جات ہیں، اینڈ فرید ہے، چاچڑا ہے، شیون والا ہے اور اسی طرح دیگر توبہ جات ہیں. ان ڈیفرنٹ توبہ جات کے اوپر ہم نے جو میڈیکل کیمپس کیے ہیں، اس میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر حضرات موجود ہیں. ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیم اور میڈیکل فیسلٹیز میں ہمارے ساتھ میڈیسن تھی اور تمام لوگ جو موقع پہ موجود ہیں. اور اس ڈفرینٹ کیمپس کے اوپر ہم نے جو پیشنٹس چیک کیے ہیں ان کی تعداد 1597 ہے. اور ان پیشنٹس کو نہ صرف چیک اپ کیا گیا بلکہ فری میڈیسن بھی پرووائڈ کی گئی. اور اس کیمپس کے اوپر جو ہماری الائٹ ہیومن رائٹس کی طرف سے ایکسپینس ہوا ہے، جسے ہم اپنی کارکردگی رپورٹ میں پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ 2,360,000 روپے ہوئے ہیں. اسی طرح آپ سب لوگ بہتر جانتے ہیں ہماری الائٹ ہیومن رائٹس کمیشن نہ صرف ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے میڈیکل کیمپس کرتی ہے بلکہ ہمارے 2 سے 3 4 کیمپس آفیسز بھی ہیں جس میں تمام آنے والے پیشنٹ کو فری چیک اپ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو فری میڈیسن بھی دی جاتی ہے. ان کیمپس آفیسز میں سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا النظیر فارما لیاقت پور کا، جو کہ ڈاکٹر ظہیر احمد صاحب کی زیر سرپرستی رن کیا جاتا ہے اور ڈاکٹر ظہیر صاحب الائٹ ہیومن رائٹس کے صدر بھی ہیں. اور النظیر فارما پر 2023 کے اندر جو ٹوٹل پیشنٹ چیک کیے گئے ان کی تعداد 311 ہے. اور اس کے اوپر جو ہمارا ٹوٹل ایکسپینس آیا وہ 3,65,320 روپے ہے. اسی طرح صادق آباد میں جو ہمارا الائٹ کا دوسرا آفس میڈیکل ونگ کا رن کیا جاتا ہے، ڈاکٹر بکار احمد صاحب
جو کہ سینئر نائب صدر بھی ہیں اور ہیڈ آف میڈیکل ونگ بھی ہیں. ان کے کلینک عبدالحکیم ہاسپٹل میں 317 پیشنٹس کو فری چیک اپ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو میڈیسن بھی پرووائڈ کی تھی. اس کے اوپر جو ٹوٹل الائڈ ہیومن رائٹس کا ایکسپینس آیا 4,27,600 روپے ہے. مزید میں ذکر کرنا چاہوں گا ہمارا میڈیکل ونگ کا ایک اور آفس بھاولپور میں موجود ہے جو کہ ڈاکٹر محمد کامران صاحب کی زیر نگرانی چلایا جاتا ہے, جو کہ ہماری الائڈ ہیومن رائٹس کمیشن میں سینئر نائب صدر بھاولپور بھی ہیں اور ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں. اس کلینک میں جو ٹوٹل پیشنٹ چیک اپ کیے گئے ان کی تعداد 618 ہے اور اسی طرح اس کے اوپر جو ہمارا ایکسپینس آیا وہ 3,56,259 روپے ہے. مزید میں ذکر کرنا چاہوں گا لیاقت پور میں ہی ہمارے ایک اور میڈیکل کیمپ آفس کے بارے میں جو کہ ڈاکٹر محمد عثمان راؤ صاحب کی زیر نگرانی چلایا جاتا ہے اور ڈاکٹر صاحب ہماری الائڈ ونگ میں ایز اے HOD میڈیکل ونگ بھی اپنی خدمات سے انجام دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے کلینک میں جو پیشنٹ چیک کیے گئے ان کی تعداد 577 ہے, جس کے اوپر ہمارا ایکسپینس 5,04,945 روپے اس کے اوپر ہمارا ایکسپینس ہوا ہے. اور صادق آباد میں ہی ہمارا ایک اور میڈیکل ونگ آفس ہے جس میں جو کہ ڈاکٹر عادل بشیر صاحب کی نگرانی چلایا جاتا ہے, جس کے اوپر ٹوٹل پیشنٹ جو چیک کیے گئے ان کی تعداد 70 ہے اور اس کے اوپر ہمارا ایکسپینس ہوا ہے 29,500 روپے ہے. اسی طرح نہ صرف ان پیشنٹس کو ہم ہماری میڈیکل ونگ کے لوگ ڈاکٹر حضرات چیک اپ کرتے ہیں, پیشنٹ میڈیسن پرووائڈ کرتے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک لیبارٹری بھی ہے جہاں پہ مستحق لوگوں کا اور پیشنٹس کا فری ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جو کہ لیاقت پور میں موجود ہے اور اس کا نام پبلک لیبارٹری ہے جو کہ حاجی غلام حسین شہزاد صاحب جو کہ ہمارے فائنانس سیکرٹری بھی ہیں ان کی زیر نگرانی چلائی جاتی ہے. اور اس میں ہم جو پیشنٹ چیک کیے گئے ہیں 294 ٹوٹل پیشنٹ ہیں جن کے فری ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور ان کا جو ایکسپینس ہے 3,11,50 روپے ہے. ٹوٹل خرچ میڈیکل کیمپس اور اوپیڈیز جو ہے اب تک پورے سال میں ہم نے الائڈ میڈیکل ونگ کی زیر نگرانی جو ٹوٹل پیشنٹ چیک کیے گئے ان کی تعداد 3,784 ہے اور ٹوٹل آنے والا جو ایکسپینس وہ 21,95,034 روپے ہے. تو میں آپ سب لوگوں سے درخواست کروں گا آپ اپنے کاریوں کے ساتھ ہم ہمارے میڈیکل ونگ کی اس کارکردگی کو سراہیں تاکہ آپ کی آگے بڑھنے کی چانس دیتی ہے. تو میں دعوت دینا چاہوں گا سب کو کہ آج اسٹیج پہ اور باقی کے شکریہ. 2023 کی میڈیکل ونگ کی کارکردگی قابل تعریف ہے کیونکہ ہمارے تمام میڈیکل کیمپ میں لگائے ہوئے جتنے بھی چولستان کے ایریا میں جہاں پہ بھی ہیں واقعی بہت ہی اچھے طریقے سے وہ ساری خدمات کو انجام دیتے رہے ہیں. اور میں کچھ نام تھوڑی دیر کے بعد اناؤنس کرنا چاہتا ہوں اور ان بھائیوں سے جن کے نام اناؤنس کیے جائیں مینٹلی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیں گے وہ ظاہر سیکٹر کے لیے ظاہر خیالات کے لیے یہاں پر آئیں گے. اور جن میں ڈاکٹر مزمل حسین صاحب آئیں گے, پھر اس کے بعد ڈاکٹر کامران مرزا صاحب آئیں گے اور پھر مرزا حافظ عدیل جو کہ صدر ہیں وارپور کے وہ آئیں گے. اور ابھی میں جو کہ ایک بہت خاص ونگ کی خدمات ہے جو کہ سوشل سیکٹر میں ہے, سوشل ویلفیئر ونگ کی خدمات کو سراہنا چاہتا ہوں کہ 2023 کے سارے سال میں جہاں جہاں ضرورت پڑی سوشل ویلفیئر ونگ نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. تو اس لیے میں اس ساری کارکردگی کو پیش کرنے کے لیے گزارش کرتا ہوں سوشل ویلفیئر ونگ کے پریزیڈنٹ شاہد رفیق صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں اور ساتھ جو ہے اس ساری رپورٹ کو پیش کرنے والے ہوں گے. آپ کی تعریف کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری نظروں میں 2016 میں کچھ حقائق ہیں, کچھ جھلکیاں, کچھ تصویریں میرے ذہن میں گھومتی رہتی ہیں کہ 2016 میں جب ہم نے اس طرح کی کارکردگی رپورٹ بنائی
تو جو ہماری پوزیشن تھی وہ ہم 2.5 لاکھ 2,40,000 کے راؤنڈ ہماری ایکٹیویٹیز تھی. اور اب الحمدللہ ہم دیکھیں تو ہم لاکھوں میں پہنچ گئے ہیں. 30 لاکھ 35 لاکھ 40 لاکھ یہ پرفارمنس ہے ہماری. اور یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے آپ دوستوں کے تعاون سے جو ہے نا وہ ممکن ہو رہی ہے. اور اس میں ہمارے اعلیٰ اکابرین ڈاکٹرز اور صدر ان سب کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. اور کچھ ہمارے دوسرے دوست جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اس میں 2023 کے حوالے سے میں سوشل ویلفیئر بینک کی کارکردگی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس میں نقد امداد کی گئی 4 خاندانوں کو. یہ تقریباً 21,000 روپیہ ہم نے دیا. راشن برائے مشترک خاندان جو علیحدہ ہیڈ آفس میں رمضان شریف میں دیے گئے 81 خاندان 81 افراد تھے جن کو 1,94,480 روپے کا راشن فری کیا گیا. اور ذرائع الہی کی خاطر گرم کپڑے علیحدہ ہیڈ آفس میں 44 لوگوں کو تقسیم کی گئی. ان کی 22,224 روپے. روف اینڈ بردر بلہ مڈی ڈاکٹر عثمان روف شان ہے ہماری علیحدہ ریڈ کمیشن کی. تو 4,24,050 روپے 87 لوگوں کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. یہاں پہ ٹوٹل خرچ جو ہے وہ 216 افراد بن جاتے ہیں 6,61,754 روپے. یہ لائٹ ہیومن رائٹ کے سوشل ویلفیئر بینک کی کارکردگی 2023 کی ہے جو پچھلے سالوں کی نسبت بڑھ رہی ہے. اور آنے والے سالوں میں آپ لوگوں کے تعاون سے انشاءاللہ مزید یہ ہم اس میں ترقی کریں گے اور مزید لوگوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. وقت کو مجھے ساتھ رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور میں ابھی سارے خیالات کے لیے شخصیات کو بلانا چاہتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں ان کو بلاؤں 2023 میں جتنے بھی ہمارے نیو ممبر آئے ہیں جتنے بھائی دوست حضرات آئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو تعلیم کے ساتھ شادی کرنے والے ہیں سارے. اور اسی کے ساتھ میں اظہار خیال کے لیے بلانا چاہتا ہوں اور میری گزارش ہے ڈاکٹر کامران صاحب سے کہ وہ وقت کو مجھے خاطر رکھتے ہم اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت مختصر سی بات ہے اور بہت سادہ سی بات ہے. 2022 میں نے الائیڈ ہیومن رائٹس کمیشن کو جوائن کیا. اس سے پہلے میں انڈیویجول کام کرتا تھا اور دعا کی رب تعالیٰ سے کہ اللہ پاک کوئی ایسا سلسلہ بنا دے جس سے یہ ترتیب میں آ جائے سارا کچھ. تو اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا. ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی, حافظ عدیل صاحب سے ملاقات ہوئی اور آج میں آپ کا چھوٹا سا خادم ہوں یہاں پر. میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر ظہیر صاحب کا اور حافظ عدیل صاحب کا کہ ان کی وجہ سے اللہ نے مجھے اپنے چند بندوں میں سے چن لیا. اور ہمارا پہلا فلیکس پہ جیسے کہ فوٹو ہے کہ مقصد رضا الہی, اور یہ اتنا پیارا مقصد ہے جس کے لیے آپ کی روح کو جتنی تسکین ملتی ہے اتنی کسی عمل سے آپ کی روح کو تسکین نہیں مل سکتی. اور روز بروز میری محبت اور میری کوشش کا سارا مدار جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کے لیے ہے اور میں نے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے وقف کیا ہوا ہے. اور اس کا صلہ مجھے جہاں تک مل رہا ہے وہ تو مل ہی رہا ہے, لیکن یہ ان میرے محترم دوستوں کا شکر گزار بھی ہوں صاحب اور صلہ بھی ان کا جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا اور اپنے محبت کرنے والے لوگوں میں شامل رکھا ہے اور مجھے یاد رکھتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی اپنی تعلیم میں کتاب دینا چاہتا ہوں حافظ عدیل صاحب جو کہ صدر ہیں کمال پور کے.
اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ پچھلے سال سے اور اس سال کے اندر بہت سارے نئے لوگ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جو آج یہاں موجود ہیں. اور اس ساری ایفرٹس کا جو بیسیکلی آپ کہہ دیں کہ کریڈٹ جو جاتا ہے ان تمام دوستوں کو جاتا ہے جو فیلڈ میں دن رات بڑی ایفرٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور انہی کی وجہ سے ہم اس مشن کو لے کے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑ کے ہمیں کچھ انسانیت کے لیے کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور بہاولپور کے حوالے سے میں ڈاکٹر کامران صاحب جو ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ان کو کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ اس سال کے اندر انہوں نے بہت ہی بھرپور انداز سے بہت ہی بھرپور طریقے سے جو خدمات سر انجام دی ہیں. انشاءاللہ آنے والے وقت میں اور بہت سارے ایسے جان باز اور بہت سارے ایسے نوجوان ہم اپنے ساتھ اٹیچ کریں گے جو اس مشن میں ہمارے بڑھ چڑھ کے ہمارا ساتھ دیں گے. اور ایٹ دا اینڈ میں ڈاکٹر صاحب کو کریڈٹ دینا چاہوں گا. یہ سارے جو لوگ یہاں موجود ہیں یہ ڈفرینٹ پھول ہیں. ان پھولوں کا ایک گلدستہ بنانے کے لیے ڈاکٹر صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جس پیار سے جس طریقے سے اور جس شخص کی اس قابلیت کے حساب سے جس طریقے سے انہوں نے ایک دوسرے کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے تو یہ ایک بہت بڑی قابلیت اور سفر کی بات ہے. جزاک اللہ. ڈاکٹر عثمان راؤ صاحب آئیں گے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرے پاس کچھ زیادہ کہنے کو تو نہیں ہے, کچھ سجیشنز ہیں اس میں جو میں چاہوں گا کہ سب کے سامنے ہی رکھوں. کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے. میڈیکل کیمپس کے حوالے سے 4 کیمپ جو کیے گئے ہیں ڈیفینیٹلی بڑے مشکل ایریاز ہیں جہاں پر یہ کیمپ ہوئے. سب سے زیادہ مشکل تو وہاں پر موسم کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے جو میں نے خود بھی فیل کیا. اور میں ایک آدھ میڈیکل کیمپ میں یہاں ہوں اس سال بھی. سب سے بڑی پریشانی وہاں پر موسم کو ڈیل کرنا ہی ہوتی ہے. اگر ہم لوگ اتنی تکلیف یا اتنی پریشانی جھیل رہے ہوتے ہیں تو اس میں 2-4 چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ گورنمنٹ ہاسپٹلس ان تمام ایریاز میں موجود ہیں. سجیشن یہی ہے کہ وہاں کے جو میڈیکل آفیسر ہوتا ہے اس کو 1-2 ہفتہ پہلے انگیج کیا جائے اور اس کو اس میڈیکل کیمپ میں انوالو کیا جائے. کیونکہ ہم اس ہر میڈیکل کیمپ کے لیے جو ہے وہ کمشنر سے یا ڈپٹی کمشنر سے اجازت لیتے ہیں باقاعدہ. تو اس میڈیکل آفیسر کو اپنے ڈی ایچ او یا ڈی ڈی ایچ او سے باقاعدہ اجازت لے کر سرکاری دوائیوں کے ساتھ بھی, ہم اپنا پرائیویٹلی تو کر رہے ہوتے ہیں, وہ سرکاری دوائیوں کے ساتھ بھی اگر دوائیاں نہیں لا سکتا تو ایٹ لیسٹ ہمیں وہاں پر اپنے عملے کے ساتھ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے. تو اس سے شاید وہاں پر جو بہت اچھی رائے جو ہے ڈاکٹر عثمان راؤ صاحب نے دی ہے اور ہم امید کرتے ہیں 2024 میں ان کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر کام کریں گے. اور ضرور جیسے ہمارے پاس کچھ ایسے خاندان رجسٹرڈ ہیں تو سوشل ویلفیئر کے حوالے سے تو ضرور اس میڈیکل ونگ کے اس حصہ کے لیے ایسے مختلف خاندانوں میں ایسے لوگوں کو رجسٹرڈ کریں گے جس پر تمام جگہوں پر جو ہے پیشنٹ جو ہے مفت احتیاط کے لیے بھیجے جائیں. سو ان اچھی رائے کے لیے میں زوردار تعلیم کے لیے ساتھ کے لیے کہنا چاہتا ہوں. خاص میں شخصیت کو بنانا چاہتا ہوں, کوئی بھی ادارہ ہے, تنظیم ہے یا کوئی این جی او ہے, اس حصے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور وہ فنانس ڈپارٹمنٹ ہے اور فنانس ڈپارٹمنٹ کی فنانس رپورٹ جو ہے 2023 پیش کرنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں فنانس سیکرٹری حاجی غلام صاحب شہزاد صاحب سے وہ آئیں گے اور 2023 کی سالانہ فنانس رپورٹ پیش کریں گے. تمام دوستوں کو خوش آمدید. اور پبلک لاٹری آج سے تقریباً 20 سال پہلے جب ہم یہ کام سٹارٹ کیا تو ایک دن صفائی کرتے ہوئے ہم نے سارا اپنا جو لیب کی مشینری ایک ٹیبل پہ رکھ کر تو صفائی کر رہے تھے. تو ڈاکٹر صاحب آئے تو کہنے لگے یار تھی چھڈ کے چلے ہو. میں کہ نہیں سر اسی تو اس ٹائم تین ساری مشینری جگہ رکھ کے صفائی کر رہے تھے. اس وقت ہمارا جسٹ اسٹارٹ تھا, کوئی 1-2 ماہ ہوئے تھے.
تو جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا اندازہ ہوا کہ وہ محنت کرنے والے ہیں اور الحمدللہ ایک نام بنا. یہ میں حوالہ دینا چاہتا ہوں الائٹ ہیومن رائٹس کمیشن کے حوالے سے کہ بڑے ہی مشکلوں سے گزری اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم دن بہ دن ترقی کر رہے ہیں الحمدللہ. اس میں فنانس کے حوالے سے میں انتہائی مختصر سی کارکردگی یہی بتاؤں گا کہ ہمارا پورے سال میں 31,62,802 روپے اکٹھے ہوئے اور ہمارے اخراجات 31,21,384 روپے. اور ایک قرآن پاک میں ایک واقعہ ہے جس کا میں آپ کو تذکرہ کرتا جاؤں تاکہ ہم اس سے بھی زیادہ جذبے کے ساتھ اپنے اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک والد تھا، ان کا باغ تھا، تو ان کا کام کرنے کا طریقہ کا کچھ ایسا تھا کہ باغ کی آمدن بڑھتی جا رہی تھی. فوت ہو گیا. اس کے بچوں نے کچھ طریقہ کا چینج کیا. ایک دن سارا حساب ہو گیا، انہوں نے باغ کو سالانہ طور پر جیسے اس کا پھل فروخت کرتے ہیں، کسی کو ٹھیکے پر دیتے ہیں، جیسے بھی فروخت کر دیا. صبح جب رقم لینے کی اور پھل دینے کا ٹائم آیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہی باغ وہی جگہ جل کر بالکل راکھ ہو چکی ہے اور ایسے ہے جیسے چٹیل میدان ہو، اور انہیں ایسے لگا کہ جیسے ہم کسی اور جگہ پر آ گئے. اب یہ وہی باغ تھا جو باغ دن بہ دن آمدن بڑھا رہا تھا، جیسے ان کے بچوں کے پاس آیا تو بالکل ہی ختم ہو گیا. اس کے باپ کا کیا طریقہ کار تھا کہ جو پھل درخت سے نیچے گر جاتے تھے وہ مسکینوں میں بانٹ دیتے تھے، غریبوں میں بانٹ دیتے تھے. اس کے علاوہ ان کے پاس یعنی کہ صرف اتنا ہی فرق آیا اور وہ ٹوٹلی طور پر زندگی چینج ہو گیا. میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا، بڑی فخر کی یہ صورتحال ہے کہ میڈیکل ونگ میں ماشاءاللہ ہیرے ہمارے پاس موجود ہیں. آپ لوگ جس بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اس طرح کا کمپٹیشن آپ دیکھیں. اور دوسری بات یہ کہ اپنی آمدن میں سے یہ نہیں کہ سارا آپ الائٹ کو دیں یا کچھ کریں. 1 روپے رکھ لیں. آپ 10,000 روپے کماتے ہیں اس میں سے 1 روپے رکھ لیں. آپ 20,000 روپے کماتے ہیں اس میں سے 500 روپے رکھ لیں. اس کو کسی بھی جگہ خرچ کریں، راہ اللہ خرچ کریں. لیکن اگر آپ کو خرچ کرتے ہوئے اس کو آن دی ریکارڈ کر رہے ہیں تو وہ ریکارڈ آپ الائٹ کے حوالے کریں تاکہ ہم اس کو ماہانہ کارکردگی میں ڈال سکیں. میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس کو ریکارڈ کو مزید مینٹین کریں گے. کچھ مشکلات آئی ہیں اس دفعہ ریکارڈ کو ثابت کو مینٹین کرنے کے لیے، تو اس کے لیے ڈاکٹر رفیق صاحب کی جو کاوشیں ہیں نا وہ قابل تھی. شکریہ. رکھے ہوئے ہیں تو ابھی اس شخصیت میں یہاں پر بلانا چاہتا ہوں. آپ سب جانتے ہیں کہ جو خدمات ہیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. آپ کو زوردار تالیوں میں لائٹ ہیومن کمیشن کے صدر جناب محترم ڈاکٹر ظہیر احمد صاحب آئیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. الحمدللہ رب العالمین. الائٹ ہیومن رائٹس کمیشن کے تمام دوستوں کو خوش آمدید. بلا شبہ یہ ان سب پھولوں کی وجہ سے یہ بہترین گلدستہ ہے. اگر دیکھا جائے تو الائٹ ہیومن رائٹس کمیشن کا ایک خاص نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جس بھی شعبے سے عام عوام اس کا تعلق چاہے کسی
بھی مکتبہ فکر سے، برادری سے، زبان سے، مذہب سے ہے، ہم کسی بھی طریقے سے کسی کی کوئی مدد کر سکتے ہیں تو ہم کرتے ہیں۔ اسی نظریے کو لے کر ہم 2016 میں الائڈ ہیومن رائٹس کمیشن کی بنیاد رکھی۔ مجھے بہت اچھی طرح وہ دن یاد ہے، میں، مہتاب، اکرام، اشرف بھائی، ہمارے ایک دو اور دوست تھے، ہم چولستان کے بہت ویران علاقے میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ بہت برے حالات تھے صحت کے حوالے سے۔ وہاں سے یہ سوچ ڈیولپ ہوئی اور الحمدللہ آج مجھے خوشی بھی ہے کہ ہم 2016 سے مسلسل ہم نے اس خدمت کے سفر میں ترقی کی ہے، اور اس ترقی کے ساتھ ساتھ ہم نے کسی ذاتی نظریے کو اٹیچ نہیں کیا۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں آج سمجھتا ہوں کہ میری کوئی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تمام نقطہ نظر رکھنے والے دوست ہیں، وہ سیاسی ہوں، وہ مذہبی ہوں، وہ فرقہ وارانہ ہوں۔ اور الائڈ کی یہ خوبی ہے کہ الائڈ کے اندر آپ جس بھی نظریے سے آئیں گے آپ سما جائیں گے، یہاں آپ کو رسپیکٹ بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی۔ ڈاکٹر صاحب میڈیکل کیمپ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، یہ جو میڈیکل کیمپ ہیں ان کی تعداد 4 نہیں ہے، یہ 15 سے زیادہ ہے۔ ایک ٹوبے سے دوسرے ٹوبے میں اگر ہم ٹریول کریں تو اندازہ ہے، میں ڈیپ ڈیزرٹ کی بات کر رہا ہوں، ڈیپ ڈیزرٹ کے اندر کوئی سڑک نہیں ہے، بلکہ وہاں کے جو سڑک کے جانے کے نشانات ہوتے ہیں وہ بھی 1 سال بعد جو انتظامیہ ہے وہ ان کو کلیئر کرتی ہے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ یہ سڑک یہاں جاتی ہے۔ اور وائلڈ لائف کے تعاون سے ہم جب یہاں سے 200 کلومیٹر اندر ڈیپ ڈیزرٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہوتا، باقی چیزیں تو بہت دور ہیں۔ یہ جو موبائل کیمپ تھے، یہ موبائل کیمپ آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم نے ٹوبوں کے اوپر پانی بھی پیا ہے۔ یہ بات آج کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں تاکہ آپ سب دوستوں کو اندازہ ہو جائے کہ ہم جب ڈیپ ڈیزرٹ جاتے ہیں تو ہمارے پاس ہم 2 دن کا پانی کیری نہیں کر سکتے، اور وہاں پہ جو ٹوبوں کے اندر پانی ہوتا ہے وہ دیکھنے لائق نہیں ہوتا۔ تو لیکن کیونکہ ہمارا مقصد بہت بڑا ہے، ہمارا مقصد رضائے الہی ہے، اور اس مقصد کو شروع کرنے والے 2 لوگ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میرے بڑے بھائی اشرف بھائی، وہ بھی اچانک سے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ جب شروع میں ہم یہ شروع کر رہے تھے تو جب ہمیں مختلف طرح کی پریشانی آتی تھی تو 2 لوگ ہی سب سے پہلے مجھے حوصلہ دیتے تھے، اشرف بھائی اور خالد رفیق صاحب، اور ان کی جانے کے وفات سے ہم سب کو بہت دلی صدمہ پہنچا، کیونکہ کئی دفعہ ایسا وقت آیا تھا کہ پولیٹیکلی اور باقی معاملات میں ہمیں پراپر دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی تو وہ کہتے ہوتے تھے بیٹا یہی امتحان ہے، یہی آپ نے پروو کرنا ہے ہم نے کہ ہم اس خدمت کے سفر کو کسی وجہ سے ہم بند نہیں کریں گے۔ اور الحمدللہ آج مجھے خوشی ہے کہ آج ہزاروں لوگ آج اس خدمت کے سفر میں ان کو فائدہ پہنچا ہے۔ اگر اس ساری کاوش میں کسی ایک بندے کی دعا بھی اگر قبول ہو گئی تو یقین مانے ہماری سب کی محنت ہم کامیاب ہو گئے۔ میری کاوش ہوگی کہ اس فیملی کو آنے والے سالوں میں مزید بڑھایا جائے۔ ہمارے ڈاکٹر وقار صاحب ہیں، ان کا بھی ذہن ہے کہ ہم ایک پرماننٹ مستقل طور پر ہم ایک ڈسپینسری مختلف جگہ پہ قائم کریں جس کو ڈیلی بیس پہ رن کیا جائے۔ بجٹ کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بڑھ رہے ہیں ساتھ بہ ساتھ، لیکن جیسے ہم بڑھ رہے ہیں ہمارا کام بھی بڑھ رہا ہے، اور جب تک آپ اس میں پراپر پارٹیسپیٹ ہر سال سے آگے بڑھ کے نہیں کرتے ہم اس کاز کو آگے لے کے نہیں جا سکتے۔ الحمدللہ 3-4 لوگ تھے، آج ہم 100 کے قریب ہیں، اور مجھے یہ پروگرام کر رہے ہوں اور اللہ نے چاہا تو آج میرے پاس جو لوگوں کی تعداد ہے
وہ 6000 کے قریب ہے. ان میں وہ لوگ بھی ہیں جیسے ہمارے ڈاکٹر آدم رشید صاحب بہت سارے کہ ہم ریٹن میں نہیں آئے. تو اگر ان کو بھی کاؤنٹ کیا جائے تو یہ 10,000 سے زیادہ لوگ بنتے ہیں. ہمارا لیگل ونگ ہے, نائب صدر ہمارے موحد انجم صاحب ہیں. یہ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ انہوں نے کبھی نہیں پوچھا کہ اگر دن میں 2 کیس بھی آ گئے تو انہوں نے کبھی فیس کا نہیں پوچھا. اگر نہیں ہے, کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو ہم نے آنکھیں بند کر کے اس کو اینڈ تک ہم نے فائٹ کیا. لیگل ونگ نے بہت ساری کامیابیاں حاصل کی ہیں. بہت سارے ایسے کیسز تھے جو لوگ تھانے میں نہیں لے کے جانا چاہتے تھے یا اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے تھے. ہم نے احتیاطاً وہ کیس بھی رجسٹرڈ میں نہیں لکھے, ہم نے گروپس کے اندر ان کو ڈسکس نہیں کیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ شاید یہ ان لوگوں کی دعائیں ہیں کہ ہاں ہم ہر سال آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں. لیگل ونگ کو بہت کم ڈسکس کیا جاتا ہے, لیکن لیگل ونگ بعض دفعہ ایسا کام کر جاتا ہے کہ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا. آخر میں الیکشن کا سیزن ہے, اب دوستوں سے ایک درخواست ہوگی کہ آپ سب دوستوں نے اپنی اظہار رائے کرنا ہے. یہ بالکل آپ لوگوں کا حق ہے. رائٹ کی پالیسی ہے کہ وہ اس معاملے میں بالکل سائلنٹ ہے. آپ کا جہاں دل چاہے آپ بالکل ووٹ کاسٹ کریں, اور ووٹ کاسٹ کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ایک رائے قائم ہو سکے. اور وہ رائے جب اوپر جاتی ہے تو حکومت کی شکل اختیار کرتی ہے. سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں, وہ آپ دوستوں کے گوش گزار کرتا چلوں کہ سوشل میڈیا میں جو سیاسی مباحثے ہیں ان میں کم سے کم کوشش کریں پارٹیسپیٹ کریں. ہم نے بہت سارے اکاؤنٹس دیکھے ہیں جو مختلف سیاسی پارٹیوں کے تو ہیں, لیکن ان کو کوئی سیاسی پارٹی چلا نہیں رہی, اور وہاں پہ ایک پراپر ٹپیکل ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہاں پہ ہیٹ سپیچ کی جاتی ہے پاکستانی اداروں کے خلاف. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کے 1-2 مباحثے میں حصہ لیتے ہیں تو جو ہمارا سسٹم ہے وہ آپ کو اسی طرز کی اسی ٹائپ کی کورس اور وہ سیاسی پارٹی کا جو منشور ہے وہ آپ کو دکھانا شروع کر دیتا ہے, اور آپ دوسری سائیڈ کی جو رائے ہے اس سے مستفید نہیں ہوتے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے نظریے میں بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. ہم سوشل میڈیا پہ جو سمجھدار دوست ہیں ان کے ساتھ ہماری مطلب کافی ڈیلی بیسس پہ اس چیز کے اوپر ڈسکس ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سیاسی رائے قائم کرنے کے لیے 2, 3 یا 4 لوگوں کی بات سننی چاہیے. پھر ان کا آپس میں موازنہ کرنے کے بعد اگر آپ کسی کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو وہ پھر آپ حق بجانا کریں. کوشش کریں کہ الیکشن کے بعد پھر سیاسی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ویسے ہی ہو جاتے ہیں. آپ فریق نہ بنیں. آپ اپنی اگر رائے کا اظہار کرنا ہے تو بہت اخلاقی دائرے میں اور دلیل کے ساتھ کریں. آپ سب دوستوں کی آمد کا بہت شکریہ. دور سے آنا اور ایک کاز کے لیے آپ سب دوست میرے ساتھ جڑ رہے ہیں, اور اس میں ہمارا جو مقصد ہے الائٹ کا وہ بہت بڑا ہے. آپ سب دوستوں کو بتاتا چلو, ہم بالکل شروعات میں ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. ہم کچھ ایسے ادارے بنانے کی سوچ رہے ہیں جو مستقل پرماننٹ بیس پہ روز کی بنیاد پر عوام کو سہولیات دیں. ہم سارا دن کام کرتے ہیں, میرے ساتھ امتیاز بھائی ہوتے ہیں, فنانس کو ریکارڈ کو دیکھتے ہیں, غلام حسین بھائی ہر ٹائم حاضر ہوتے ہیں, ڈاکٹر عثمان صاحب جیسے کلینک پہ موجود ہیں. ہم جیسے جو پرماننٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارا دن خدمت کرتے ہیں. ہاں, ہم میڈیا کے حوالے سے اتنی تشہیر نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کچھ حصہ ایسا بھی آ جائے کہ کل کو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں تو ہم یہ بتائیں گے یا اللہ ہم نے آپ کی مخلوق کے لیے یہ کام ہم نے ایسا کیا تھا جس کی ہم نے تشہیر نہیں کی. اور اس کی مثال لیگل ونگ بھی ہے. سوشل کے حوالے سے ہمارے بہت سارے کام ہیں, لیکن آج کل کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے, الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, اور جب ہم کوئی کام کلیم کرتے ہیں تو وہ لوگ یہ چاہتے ہیں, پوچھتے بھی ہیں جی آپ نے کب کیا کام کیا تھا. تو
اس حوالے سے محبوب جوائن ہوا تو ہم نے کافی ترقی کی ہے اس معاملے میں کہ ہم کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں 10 میں سے ایک آدھ ایکٹیویٹی کو ہم سوشل میڈیا کی یا پرنٹ میڈیا کی الیکٹرانک میڈیا کا حصہ بنا دیتے ہیں تاکہ یہ آن ریکارڈ بھی رہے اور دوست بھی اویئر رہیں, لوگوں کو بھی پتہ چلتا رہے کہ ہم اس کاز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہ ہم خدمات سے انجام دے رہے ہیں. آخر میں آپ سب دوستوں کا آنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ جب اگلے سال ملیں گے تو اس سے اور زیادہ پرجوش بھی ہوں گے, اس سے زیادہ خدمت کا ریکارڈ لے کے آئیں گے. ابھی ہم خالد رفیق بھائی کے لیے دعائے مغفرت کریں گے. آپ سب دوست فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیں. اس کے بعد ہم خالد رفیق بھائی کے گھر جائیں گے, ان کے فیملی کے ساتھ اظہار تعزیت کریں گے. اس کے بعد پھر ہمارا جمیل بھائی کے گھر کھانا ہے, وہاں پہ پھر آپس میں جو باقی میٹرز رہتے ہیں ان کے اوپر تفصیلاً ڈسکس ہو جائے گی. اور آپ کی جو رائے ہے, ڈاکٹر صاحب کی جو رائے ہے, یہ بالکل اس میں ہماری کوتاہی کر رہی ہیں. میری اپنی اسٹڈی ہے, باقی دوسرے کئی سارے معاملات ہیں کہ وہ ٹائم بہت کم بچتا ہے کہ کچھ چیزیں اسکپ ہو جاتی ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو جو ہمارے پاس پیشنٹ جو ہے نا وہ ریفر, جیسے لیبارٹری ہمارے ریفر ہوتے ہیں ایسے ان کے پاس بھی ریفر کیا کریں گے. اور لاسٹ میں ہم ہماری پلاننگ میں ہے کہ بہاولپور کے اندر ایک پراپر اسٹرکچر اسٹارٹ کر کے ہم اس کو بہاولپور کو ایک علیحدہ سے ان کا ریکارڈ اور یہ ساری چیزیں مینٹین کر کے, اور نیکسٹ جب ہم آڈٹ رپورٹ بنائیں گے تو بہاولپور کو ایک نمایاں جو ہے نا وہ اس میں نظر آئے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا, آپ سب کے قیمتی ٹائم کا. جزاک اللہ خیر. شرکت کرنے کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہمارے سوشل ورک کے صدر شاہد رفیق صاحب نے بھی شخصیت اس سال میں اس اجلاس میں ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے, جو کہ ہماری رائٹ ہیومن رائٹس کمیشن کے سرپرست اعلیٰ تھے خالد رفیق چودھری صاحب, جن کی نہ صرف الائٹ کے لیے بات ہے لیاقت میں جتنے بھی سوشل سیکٹر میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کی وہاں پر بھی خدمات تھیں. اور لیاقت میں چلے جانے کے بعد سوشل ویلفیئر کے حوالے سے یہ بہت بڑا گیپ ہے. اور ضرور خدا اپنے لوگوں کے لیے ہر طرح سے ان کی مدد کرتا ہے. ابھی ہم ان کے سب خاندان کی بھی دعا کریں گے. ہمارے دربار ہمارے قابل احترام بزرگ کیپٹن بشیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور سب خاندان کی بھی دعا کریں گے اور ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی دعا کریں گے. ایک دفعہ اور پھر 3 دفعہ کچھ بھی پڑھ رہی. اللهم صل على سيدنا محمد.